بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وکبرہ تکبیرا. والصلاة والسلام على رسوله النبي الذي جعله وأرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وكان الله بما تعملون خبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. حاضرین مجلس، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشیں عزت مآب میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، جلال و کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، اور بے شمار رحمتیں اور صلاتیں ہوں اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا. خاص طور سے بیش بہا درود و سلام ہو رسول امین، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المتقین، رحمت للعالمین، نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج 27ویں تاقرات کو لوگوں کی اچھی خاصی تعداد جمع ہوئی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے 10 دنوں میں ہمارے اندر یہی جذبہ ہو. اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مومن بندہ کے لیے ایک دن خاص نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کے لیے دوڑ لگاتا ہے. آپ دیکھیے آج 27ویں پارے کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے اور سورہ ذاریات کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ہی اس کو کشادہ کرنے والے ہیں.
اس کو کشادہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور اللہ آسمان کی توسیع کرتے رہا ہے۔ ماہر فلکیات نے یہ مانا ہے، یہ اعتراف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے اور یہ آسمان اتنا پھیلتا جا رہا ہے کہ آج تک کوئی آسمان کی انتہا کو نہیں پہنچ سکا۔ آسمان کہاں جا کر ختم ہو رہا ہے آج تک کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے، اس کے باوجود آج تک یہ کوئی کہہ نہیں سکا، یہ پروف نہیں کر سکا کہ آسمان کہاں جا کر کے ختم ہو رہا ہے۔ انا لموسعون، تم جتنا بڑھو گے ہم اتنا ہی بڑھاتے جائیں گے۔ انا لموسعون، اللہ کہتا ہے ہم کشادہ کرتے جائیں گے آسمان کو، آسمان کی انتہا تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان کو تمہارے لیے، ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ فنعم الماہدون، ہم زمین کو بہترین انداز سے بچھانے والے ہیں۔ اللہ نے اتنے اچھے انداز سے بچھایا ہے کہ آدمی اس پر اچھے سے چلتا ہے، رہتا ہے، گھر بناتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو اچھے سے بچھاتا نہیں تو پھر انسان کا رہنا مشکل ہو جاتا۔ کتنی بڑی زمین اللہ نے، کتنی بڑی زمین بنائی۔ اللہ تعالیٰ زمین کو پھیلا رہا ہے، بلکہ بعض ماہر فلکیات اور بعض سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین کی جو سطح ہے تقریباً، یہ ان کا تخمینہ ہے، واللہ عالم، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اللہ نے جو زمین پھیلائی ہے، اس زمین کی سطح 50,000 کلومیٹر، اللہ 50 کروڑ کلومیٹر، 50 کروڑ کلومیٹر، یہ ان کا اندازہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ اللہ نے دیکھیے یہ ساری مثال دے رہا ہے، زمین اللہ نے بنایا، آسمان بنایا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف بھاگیے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ انی لکم منہ نذیر مبین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے کہلوایا کہ اے نبی کہیے اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، بھاگو۔ اچھا دیکھیے، جب اللہ کی بات آتی ہے اور دین کی بات آتی ہے تو اللہ دوڑنے کا حکم دیتا ہے، اور جب دنیا کی بات آتی ہے تو اللہ چلنے کا حکم دیتا ہے۔ دنیا کے پیچھے دوڑنے کا حکم اللہ نے قرآن کے اندر کہیں نہیں دیا ہے۔ دنیا طلب کرنے کی بات آئی تو اللہ نے کہا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، زمین کے اوپر چلو۔ لیکن جب دین کی بات آئی، جب جنت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا سارعوا الی مغفرہ، ابھی آیت آئے گی، سارعوا الی مغفرہ، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، وجنت عرضها كعرض السماوات والارض، اللہ کے اس جنت کی طرف دوڑو، سارعوا، جلدی کرو، فاسٹ، خوب فاسٹ کرو اللہ کے اس جنت کو پانے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اور جب اللہ کی بات آئی تو اللہ نے یہاں پہ کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو اللہ کی طرف، ہر چیز میں اللہ کی عبادت کے لیے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، کسی کو ساجی مت بناؤ۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہیں سختی کے ساتھ ڈرانے والا ہوں۔ تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ دنیا کے اندر آپ اگر ہائی اسپیڈ کے ساتھ گاڑی چلائیں گے تو آپ کو جرمانہ لگ جائے گا۔ دنیا میں ہر جگہ اسپیڈ کنٹرول لگا ہوا ہے، دنیا میں اسپیڈلی چلیں گے۔ اسلام نے بھی اسپیڈ پہ بریک لگایا ہے کہ دنیا کے پیچھے آپ کو زیادہ نہیں بھاگنا ہے، اسپیڈ کو روک کر کے جانا ہے۔ اور دنیا کے قانون میں بھی اگر اسپیڈ اگر بریک کرتے ہیں، اسپیڈ جہاں پہ لمٹ ہے اور اس کو آپ بریک کرتے ہیں تو جرمانہ لگتا ہے۔ لیکن اللہ کا راستہ اتنا وسیع ہے اور اتنا کشادہ ہے کہ آدمی اس پہ جتنے اسپیڈ سے جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ پھر اللہ، اس لیے آدمی کو جو اللہ نے اس کو موقع دیا ہے اس میں بھاگنا چاہیے اللہ کی طرف۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت کی طلب کی طرف آپ کا اسپیڈ زیادہ ہونا چاہیے۔
اس کے بعد سورہ طور شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے۔ طور جو ہے وہ ہر اس پہاڑ کو بولا جاتا ہے جس کے اوپر جھاڑ ہو، درخت ہو، جھاڑ ہو، اس کو طور بولا جاتا ہے۔ اور جس پہاڑ پر جھاڑ وغیرہ نہیں ہوتا ہے اس کو جبل بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی قسم کھائی، اور والطور وکتاب مستور، اور بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پہاڑ کی قسم کھائی، بیت معمور کی قسم کھائی، اور میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے، البتہ انسان اللہ کے علاوہ اور کسی کی قسم نہیں کھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر سورہ طور کے اندر بیت معمور کی قسم کھائی ہے۔ یہ بیت معمور کیا ہے؟ بیت معمور صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3007، حضرت مالک بن صعصع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پوری لمبی روایت نقل کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا اور آپ آسمان میں پہنچے تو فرفع لی البیت المعمور، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے سامنے بیت المعمور کو پیش کیا گیا۔ فسألت جبریل ما ھذا، میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے بتلایا کہ ھذا البیت المعمور یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک اذا خرجوا لم يعودوا الیہ۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت معمور ہے، یہ وہ گھر ہے جس کو فرشتے آباد کرتے ہیں۔ آسمان میں بھی اللہ نے ایسا گھر بنایا ہے جس کو فرشتے آباد کرتے ہیں، اور دنیا میں اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے جسے ہم آباد کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ آباد کرنے والا بنائے، صرف 27ویں کو نہیں۔ 27ویں صرف بڑی رات نہیں ہے، پورے 10 دن بڑی راتیں ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں صرف 27ویں کر لیے ہو گیا، تو پھر صرف 27ویں کو ہی کھائیے نا، ہر دن کیوں کھاتے ہیں؟ 27ویں کو ہی صرف روزہ رکھ لیجئے، ہر دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے کہا کہ یہ بیت معمور ہے، یہ آسمان پر ہے، اور اس میں ہر دن 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔ یصلی فیہ، 70,000 فرشتے ڈیلی نماز پڑھتے ہیں، اور جو ایک بار نماز پڑھ کر کے اس گھر سے آؤٹ ہوتا ہے، ایگزٹ ہوتا ہے، لم یعود الیہ، قیامت تک پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، اسے موقع ہی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، کتنے فرشتوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو عبادت کریں گے اس کا پھل ہمیں ملے گا، ہمیں ملے گا اس کا پھل۔ ہم اگر اللہ کی عبادت کریں گے، صدقات و خیرات کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، برے کاموں سے بچیں گے، نیک عمل کریں گے، اس کا پھل ہمیں ملے گا۔ اور اگر ماں باپ، بیٹے اور پورا خاندان والے سدھر جائیں اور سب ایمان والے ہو جائیں تو اللہ رب العالمین سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا، سب کو جنت میں جمع کر دے گا، پورا خاندان بس جائے گا جنت کے اندر۔ دیکھیے اللہ رب العالمین اسی سورہ طور کے اندر بیان فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من كل شيء كل امرئ بما كسب رهین۔ اللہ کہتا ہے والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم، اور ان کی اولاد نے ان کی اتباع کیا۔ جیسے ماں باپ نیک تھے، ماں باپ صالح تھے، ماں باپ عبادت گزار تھے، ماں باپ اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والے تھے، اگر اولاد بھی انہی کے نقش قدم پر چلتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتی ہے، ایمان والی ہوتی ہے، نیک عمل کرنے والی ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، میں ان کی ساری اولاد کو جنت میں ان سے ملا دوں گا، ما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عملوں میں سے میں کوئی کمی نہیں کروں گا، کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان اپنے عمل سے بندھا ہوا ہے۔ اگر ہماری اولاد اچھا عمل کرے گی تو اللہ رب العالمین جنت میں ہمارے ساتھ ہماری اولاد کو بھی جمع فرمائے گا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ رہے، اس کا بیٹا اس کے ساتھ رہے، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی چاہتا ہے، اللہ اس خواہش کا احترام آخرت میں بھی کرے گا۔ اور سنیے، اگر باپ جنت میں جاتا ہے اور بیٹا بھی جنت میں جاتا ہے، بیٹا کو ہائی کلاس ملا ہوا ہے یا باپ کو ہائی کلاس ملا ہوا ہے اور بیٹا لو کلاس میں ہے، اگر بیٹا نیک ہے اور بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اس دعا کے بدلے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو ہائی کلاس میں جگہ دے گا اور اسی ہائی کلاس میں اس کو بھی پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے دلیل، حدیث سنیے، حدیث صحیح حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، اور شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول ان هذا فيقال له باستغفار ولدك لك۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل جنت میں آدمی کا کلاس ہائی کیا جائے گا، اس کے درجہ کو بلند کیا جائے گا۔ ہائی اگر بی کلاس میں ہے تو اللہ اسے اے کلاس میں پہنچا دے گا۔ جب ہائی کلاس اس کو ملے گا تو انسان پوچھے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم نے تو اتنا عمل نہیں کیا تھا کہ ہم کو اتنے ہائی کلاس میں جگہ ملے، یہ اتنا ہائی کلاس جگہ ہم کو کیسے مل گئی؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، جب تیری موت ہو گئی اور تب تو دنیا میں سے چلا آیا تو تیرا نیک بیٹا تھا، تیری نیک اولاد تھی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت کتاب الوصیہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، جب آدمی دنیا سے مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اس کی فائل بند کر دی جاتی ہے، الا من ثلاثه، لیکن تین کام ایسا ہے جس کا ثواب اسے پہنچتے رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، آپ نے مسجد کے اندر پیسہ لگا دیا، اللہ کے گھر کے لیے لگا دیا، مدرسے کے لیے لگا دیا، کسی نیک کام میں وقف کر دیا، وہ صدقہ جاریہ ہوگا، جب تک وہ رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور کہا علم ينتفع به، آپ نے کسی کو سکھا دیا، کچھ بتلا دیا، کسی کو دعا یاد کرا دیا، کسی کو حدیث یاد کرا دیا، کسی کو قرآن سکھا دیا، کسی کو کتاب خرید کر کے دے دیا، علم ينتفع به، قرآن خرید کر کے دے دیا، تفسیر خرید کر کے دے دیا، اس کا جب تک وہ انسان اس کو پڑھتا رہے گا تب تک آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ علم ينتفع به۔ آج دیکھیے جیسے مثال کے طور پہ ہمارے اساتذہ نے ہم کو پڑھایا، ان کے اساتذہ نے ان کو پڑھایا، ہم سب ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پھر ہم سے جو پڑھ رہے ہیں، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور ان سب کا ثواب جو بھی آگے آئیں گے ان سب کا ثواب جو ہے اوپر پہنچتا رہے گا۔ علم ينتفع به۔ کہا تیسرا وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، ایک اور ہے راستہ آپ کا پارسل نیکیوں کا پہنچنے کا۔ دوسرے پڑھیں گے قرآن تو نہیں پہنچے گا، ان کو ہی مل جائے گا، پارسل بنا کر کے جائیے۔ وَلَدٍ صَالِحٍ، اپنے بچے کو نیک بنائیے، یہ نیک بچہ ہے، اس پر آپ کی محنت ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کی کوشش ہے، آپ کی کوشش سے آپ کا بچہ نیک بن جاتا ہے، صالح بن جاتا ہے، عبادت گزار بن جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ یہ بچہ یدعو لہو، جب نیک بچہ ہوگا، جب بھی وہ نماز پڑھے گا، اپنے ہاتھ اٹھائے گا، اپنے لیے دعا کرے گا، تو اس کے دل سے آواز آئے گی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کے رحم فرما۔ یہ نیک اولاد ہوگی، آپ کے لیے دعا کرے گی، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ نیک اولاد ہوگی، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرے گی، یہ دعا آپ کو ہائی کلاس میں پہنچا دے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کہے گا کہ جب تو مر گیا تھا تیرا بیٹا نیک تھا، اس لیے اپنے بیٹوں کو نیک بنائیے، تربیت کیجئے، اللہ کے گھر سے جوڑیے، دینی مجلسوں سے جوڑیے، علماء کے صحبت میں رکھیے، نیک لوگوں کے صحبت میں رکھیے، برے لوگوں کے صحبت سے بچائیے۔ اللہ کہے گا کہ تیرا بیٹا نیک تھا، جب تو مر گیا تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہا، وہ راتوں کو سجدہ میں سر رکھ کر کے وہ دعا کرتا تھا، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اس تیرے بیٹے کی اس دعا کی وجہ سے جاؤ آج میں تجھے تیرے عمل سے کئی گنا زیادہ اور کئی گنا زیادہ بدلہ تجھے دیتا ہوں اور تجھے ہائی کلاس میں جگہ دیتا ہوں۔ تو جب باپ کو ہائی کلاس میں جگہ مل جائے گی، اللہ نے کیا کہا؟ آپ لو کلاس میں ہیں، آپ کے دعا کی بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو ہائی کلاس میں پہنچا دیا، تو اللہ آپ کو الحقنا بہم ذریتہم، آپ کو بھی ہائی کلاس میں جگہ مل جائے گی۔ اللہ، تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو جنت میں ہائی کلاس دے تو اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے، اللہ آپ کو والدین کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں ہائی کلاس عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مشرکین یا جو آدمی اللہ کی بات نہیں مانتا ہے، اللہ نے اس کو اپنے آپ پر سوچنے کی دعوت دیا ہے کہ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی بات نہیں مانے، یا جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانا، اللہ نے ان کی آنکھ کھولا ہے اور چبھتا ہوا سوال اللہ ان سے کرتا ہے، ایک دم چبھتا ہوا۔ کہا کہ تم اللہ کی بات نہیں مان رہے ہو، بتاؤ ام خلقوا من غیر شیء، کیا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے ہو؟ ام هم الخالقون، یا یہ لوگ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان خود کو پیدا نہیں کر سکتا اور بغیر خالق کے مخلوق پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کہا ام خلق السماوات والارض، یا کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ بل لا یوقنون، بلکہ یہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کا خزانہ ہے؟ ام هم المسیطرون، یا یہ داروغہ ہیں، یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ آخر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے؟ جو ہمارے نبی کی بات نہیں مانتا، گویا کہ اس نے رب کائنات کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دیا ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول کی بات ماننی ہوگی، تب جا کر کے آپ اللہ کے ماننے والے بنیں گے، اور اللہ کی بات مانیں گے تبھی آخرت میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ضروری ہے؟ آئیے سورہ نجم کے اندر اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کوئی انکار کرتا ہے، گویا وہ اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، اور آپ نے جو بھی کہا وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے کہا۔ دیکھیے اللہ کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، اور قسم ہے اس ستارے کی جو غائب ہو جائے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، تیرا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے۔ ضلالت بولتے ہیں بغیر علم کے آدمی راستہ بھٹک جائے، وہ ضلالت ہوتی ہے، اور اگر علم ہونے کے باوجود آدمی راستہ بھٹک جائے تو اس کو غوا بولتے ہیں، غوایت بولتے ہیں۔ جیسے یعنی معلوم ہونے کے باوجود اگر آدمی نہیں مانتا ہے تو یہ غوا ہوتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تھا، معلوم تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن معلوم ہوتے ہوئے گئے تو اللہ نے کہا عَصَىٰ آدم رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے فرمانی کی، وہ گوا، وہ بھٹک گئے۔ یعنی ان کو علم ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے تو اس کو گوا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بتلائی ہے کہ آپ نہ بلا علم بھٹکے ہوئے ہیں اور نہ ہی جان بوجھ کر کے بھٹکے ہوئے ہیں، بلکہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور صاحبکم کا تیرے ساتھی ہیں۔ صاحب کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ میں رہنے والا، تمہارے سامنے پلے بڑے ہیں، تمہارے سامنے جوان ہوئے ہیں، تم سب ان کی تصدیق کرتے ہو۔ مشرکین مکہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹا کہا نہیں، کہا ما جربنا علیک صدقا، کہا اللہ کے اے محمد آپ سے زیادہ کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ مشرکین بھی آپ کو سچا مانتے تھے۔ تو جب آپ سچے ہیں تو آپ کی بات ماننی چاہیے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کیوں ماننی چاہیے آپ کی بات؟ کیونکہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں۔ انسان کچھ بولتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی فائدہ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کچھ تھی ہی نہیں۔ اللہ نے دنیا کی خواہش ہی ختم کر دیا تھا۔ اس کے پیچھے آپ جو بھی بولتے تھے اللہ کی رضامندی اور اللہ کا حکم ہوتا تھا، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ آپ نے جو بھی بیان کیا ہے، جو بھی باتیں بتلائی ہے، وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ جب وہ وحی ہے تو اس کا ماننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟
اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، حدیثوں کو نہیں مانتا، سنت کو نہیں مانتا، گویا وہ اللہ کی وحی کو نہیں مانتا، کیونکہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بتلائی ہے جو اللہ نے جبریل امین سے آپ کو سکھائی ہے۔ اللہ نے کہا علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی، کہا کہ کیونکہ میرے نبی کو جبریل امین جو بہت سخت ہے، بہت مضبوط ہیں، انہوں نے ان کو سکھایا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا ہے، 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ اسی جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر کے آپ کو سکھایا ہے، تو آپ نے جو بھی کہا ہے وہ کلھا حق و صدق، سب کا سب سچ ہے اور حق ہے، ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی نے جبریل امین کو دوسری بار دیکھا، پہلے ایک بار دنیا کے اندر دیکھا تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ کہا کہ میں نے جبریل امین کو دیکھا، وَلَهُ 600 جناح، 600 پر ہیں جبریل امین کی، اللہ 600 پر ہیں۔ اس دنیا میں بھی دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے جبریل امین کو کتنا بڑا بنایا ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جبریل امین اپنا پر پھیلائے ہوئے تھے تو ان کا ایک پر وہاں تک پھیلا ہوا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے، آخری حد تک، افق کے آسمان کے کنارے تک ان کا پر پھیلا ہوا تھا، اور ایسے ان کے پاس 600 پر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جبریل امین کو دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اور جبریل امین کو ہی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جس کا ذکر اللہ نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، نہ ان کی آنکھ نے نہ تو اور طرف مائل ہوئی، نہ حد سے تجاوز کیا، انہوں نے سچے معنوں میں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے معنوں میں جبریل امین کو دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ لوگ اس سے کیا سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ یہاں پہ اللہ نے بیان کیا ہے لقد رآہ نزلۃ اخری، جبریل امین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا۔ یہاں پر ایک عقیدے کی تردید ہوتی ہے، اور صحیح حدیث ہے مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 178، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت ربک قال نور انا اراہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ معراج میں گئے تھے، هل رأيت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ کہا اللہ کے رسول نے نور انا اراہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، جا کر دیکھ لیجیے 178 170 پہ 8 نمبر کی حدیث۔ کہا نور انا اراہ، اللہ تو نور ہے، اسے کیسے میں دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ نور ہے، ایک اس کی جھلک موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، پھر میں کیسے اپنے رب کو دیکھ سکتا ہوں؟ اور اس سے صریح روایت صحیح بخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3230 پر 4، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من زعم ان محمدا رأى ربه فقد اعظم ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادسا بين الافق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جو آدمی یہ بیان کرے یا یہ کہے ان محمدا رأى ربه، کہ اس نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد اعظم، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ ولیکن قد رأى جبریل فی صورتہ، حضرت جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا تھا۔ وَلَهُ 600 جناح، عبداللہ بن مسعود کی روایت صحیح بخاری 3232 نمبر کی حدیث۔ اس کے آگے اس سے پہلے کہا عبداللہ بن مسعود نے کہ حضرت جبریل امین کے 600 پر تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، بلکہ جبریل امین کو دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، وعندها جنت المأوى،
اور اللہ کہتا ہے وہیں پہ جنت المأوا ہے، وہ جنت ہے جہاں پہ اللہ ٹھہرائے گا، جو ٹھہرنے کی جگہ ہے، جنت المأوا ٹھہرنے والی جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ دنیا انسان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نہ ہی قبر انسان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ انسان کے ٹھہرنے کی جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے۔ اور سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے کہ انسان جنتی ہے۔ انسان کو تکلیف، انسان سخت دھوپ برداشت نہیں کر پاتا ہے، اللہ نے ایسی طبیعت اس کی بنائی، ٹھنڈی بھی، سخت ٹھنڈی بھی برداشت نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ وہ جنت سے آیا ہے، جنت سے آیا ہے۔ تو جب ہم جنت سے آئے ہیں تو جنت میں جانے کے لیے ضد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ٹھکانہ کو حاصل کریں گے۔ ہم جنت میں تھے، اللہ نے ہمارے باپ کے گناہ کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، اب ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم پھر اس جنت کو حاصل کریں گے۔ اور کیسی جنت؟ جنت الفردوس کی دعا کیجئے۔ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، دیکھیے صحیح روایت ہے، ترمذی شریف ابواب صفت الجنہ، حدیث نمبر 2531، عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنت 100 درجہ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض والفردوس اعلاها درجہ منها انہار الجنت الاربعہ ومن فوقها يكون العرش فاذا سألتم الله الجنہ فاسألوا الفردوس۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح روایت۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الجنت میں 100 درجہ، جنت میں 100 کلاسز ہیں، 100 کلاسز، اے بی سی ڈی، 100 کلاسز ہیں جنت کے اندر، اور ہر ایک کلاس سے دوسرے کلاس کے درمیان کتنی دوری ہے اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کتنی بڑی بنایا، کتنی بڑی بنایا ہے۔ جنت کبھی بھرے گی نہیں، جہنم کو اللہ اپنا پاؤں رکھ کر کے بھر دے گا، لیکن جنت کبھی بھرے گی نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخری شخص ایک دم جل کر کے راکھ کوئلہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دودھ کے نہر کے پاس لائے گا، اس کو غسل دے گا، ایک دم تر و تازہ ہو جائے گا۔ لمبی روایت ہے، اس روایت کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، کیسے بیان کر دو حدیث، بڑی دلچسپ حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ آخری شخص، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخر رجل یخرج من الجنہ، آخری شخص جو جنت میں جہنم سے نکلے گا، ایک دم کالا کلوٹا جل کر کے راکھ ہو گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا اور دودھ کی نہر کے پاس لائے گا، اسے غسل دیا جائے گا، ایک دم صاف ستھرا ہو جائے گا۔ جب جہنم سے نکل جائے گا تو سامنے اس کو ایک درخت دکھائی دے گی، تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ جہنم سے تو نکال دیا ہے، وہ درخت بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اے اللہ اس درخت کے پاس مجھے پہنچا دے، بس اس درخت کے نیچے اس کے سائے میں آرام کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا۔ جیسے اس درخت کے قریب جائے گا، پھر ایک اور درخت نظر آئے گی، احسن منہا وخیر منہا، اس سے بھی زیادہ بیوٹیفل، ویری بیوٹیفل۔ اللہ کہے گا یا اللہ، اے پروردگار، اے ہمارے رب، تو نے یہاں تک پہنچا دیا، اس سے تو خوبصورت وہ لگ رہا ہے، اے اللہ وہاں پہنچا دے، اس کے بعد اب کچھ نہیں مانگوں گا، اس درخت کے پاس پہنچا دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس درخت کے پاس پہنچا دے گا۔ اب جب وہاں پہ پہنچے گا تو جنت کا گیٹ نظر آئے گا، چمچماتا ہوا لولو اور یاقوت اور سونے اور چاندی اور جواہرات سے جڑا ہوا جنت کا گیٹ لگا نظر آئے گا۔ بندہ کہے گا کہ اللہ اب یہاں تک پہنچا دیا ہے تو کم سے کم ہم کو جنت کے گیٹ تک پہنچا دے، تاکہ ایک بار میں جنت میں جھانک کر کے دیکھ سکوں، بس دیکھ لوں گا اور کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہے گا اس کے بعد سوال نہیں کرنا، اس کے بعد نہیں مانگنا، کہ نہیں اب کچھ نہیں، بس ایک بار جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اس کو اس کے گیٹ پر پہنچا دے گا۔ جب گیٹ پر پہنچے گا، دیکھے گا تو ارے عبد الرحمن بھائی آپ بھی یہاں پر ہیں، اے ابو بکر بھائی آپ بھی یہاں پر ہیں، اے نواز بھائی آپ بھی یہاں پر ہیں، عبد الغفار بھائی ارے آپ بھی یہاں پر ہیں، سب کو پہچانے گا، کہے گا ارے یا اللہ، اے ہمارے رب،
یہ سب تو دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، سب جنت میں پہنچ گئے ہیں، اب گیٹ تک پہنچا ہی دیا ہے تو کم سے کم ایک بار جنت میں داخل کر دے، پھر جا کر کے میں نکل آؤں گا۔ اب جنت میں اللہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے چلو جنت میں پہنچا دیا۔ اب جنت میں پہنچے گا، دیکھے گا کہ سب لوگ عیش و آرام سے ہیں، کہے گا اے اللہ کب تک کھڑا رہوں گا، اب آ ہی گیا ہوں تو تھوڑا بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ بیٹھنے کی جگہ دے دے گا۔ اب بیٹھنے کی جگہ دے گا تو کہے گا کہ اب بیٹھے کب تک رہوں گا، تھوڑا سا پاؤں بھی پھیلانے کی جگہ چاہیے، اللہ اتنی جگہ دے دے کہ میں پاؤں کو پھیلا دوں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ کہے گا کہ جا، تو صرف پاؤں پھیلانے کی جگہ مانگتا ہے، دنیا جو تو دیکھ کر آیا ہے اس 10 دنیا کے برابر تجھے جنت میں جگہ دیتا۔ اللہ اس 10 دنیا کے برابر اتنی جگہ اللہ رب العالمین اسے دے دے گا جنت میں۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کتنی بڑی جنت ہے، اور اس کے کلاسز 100 کلاسز۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وَبَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جنت کی ایک کلاس سے دوسرے کلاس کی دوری اتنی ہے جتنے آسمان اور زمین کی دوری ہے۔ اللہ اکبر، ایسے 100 درجے ہیں، تو کتنی بڑی جنت ہے اللہ کی۔ کہا وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً، اور فردوس جنت کا ایک دم ہائی کلاس ہے، ہائی پروفائل والے لوگ اس میں رہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دنیا میں ہائی پروفائل ہوتے ہیں نا، ہائی پروفائل لوگ جنت کے اندر جنت الفردوس میں رہیں گے۔ اعلیٰ درجہ، سب سے ہائی کلاس جنت کا وہ فردوس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ فردوس ہے جس کے پاس سے جنت کی چاروں نہریں بہتی ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، یہ ساری نہریں جنت الفردوس سے ہو کر کے گزرتی ہیں۔ وَمِن فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ، اور جنت الفردوس کے ٹھیک اوپر اللہ کا عرش ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہی ٹھکانہ ہے مومن کا، اور یہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ لیکن یہ جنت کب ملے گی؟ جب ہم گناہوں سے بچیں گے۔ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، نیک عمل کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اور آگے آ رہا ہے جنت کا بیان۔ ایسی چیزیں اللہ نے بیان کیا ہے کہ سب کی رال ٹپکنے لگے گی۔ جی، اللہ نے اس پارے کے اندر ایسی چیزیں ذکر کیا ہے جنت کے بارے میں مومنوں کے لیے۔ کیسے ملے گی؟ جب آپ گناہوں سے بچیں گے اور اللہ سے مغفرت طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا۔ اللہ فرماتا ہے اسی سورہ نجم کے اندر، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے اور چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرتا ہے، فواحش اور منکرات سے اجتناب کرتا ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب بہت بخشنے والا ہے، اپنے گناہوں کی وہ معافی مانگتا ہے، اللہ اسے بخش دے گا، اللہ اس کو بخش دے گا، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو بخش کر کے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر رہے تو اللہ کا ڈر ہو، اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ رحمان کے اندر، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو آدمی اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ڈر اللہ کا کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، ہمیں اپنے رب کے پاس جواب دینا ہے، دنیا کے اندر جو بھی کریں گے اللہ ہم سے پوچھے گا، اے آدم کے بیٹے تو نے یہ کیوں کیا؟ تو اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ آدمی اس منظر کو یاد کرے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ سارے ججوں کا جج ہے، انا الملک الدیان، سب سے بڑا مالک، سب سے بڑا بادشاہ، اور اس وقت کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، کوئی اس وقت کام نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بندے سے سوال کرے گا۔ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے اور اللہ ہم سے پوچھے گا، اس سوال سے آدمی ڈر جائے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کہتا ہے اما من خاف مقام ربه، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ونهى النفس عن الهوى،
اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا. اس کا نفس چاہتا ہے کہ روئے رات میں سوئے رہیں, نماز بڑی ٹھنڈی ہے اور یا بہت گرمی ہے, اے سی کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, کیا مست نیند آ رہی ہے, اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے. وہ اپنے نفس کی باتوں کو چھوڑ دے, اپنے نفس کی باتوں کا انکار کرے. اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے, وہ اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 100 روپیہ نکالو گے تو 100 روپیہ کم ہو جائے گا. وہ اپنے دل کی بات کو ٹال دے اور یہ سوچے کہ ہمارا رب کہتا ہے کہ اگر 1 روپیہ دو گے تو ہم تمہیں 700 یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ تمہیں عطا فرمائیں گے. 100 دو گے تو تمہیں 700 دیں گے, 1000 دو گے تو 7000 دیں گے, بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ تمہیں ہم عطا کریں گے. وہ اپنے دل کی بات کو توڑ دیتا ہے, اپنے دل کی بات کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی آواز پر لبیک کہتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ نے وہاں پہ جنت کا, یہاں پہ سورہ رحمان میں اللہ نے کہا 2 جنت دے گا. ام لمن خاف مقام ربہ جنتان, 2 باغ ملیں گے اس شخص کو جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. فیہما من کل فاکہۃ زوجان, 2 باغ دے گا اور ہر باغ میں میوے ہوں گے اور ہر میوہ 2 قسم کا ہوگا. اللہ اکبر. اور سنیے اور کیا ہوگا, ساری دنیا اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اپنے نفس کی پیروی میں, خواہشات کی تکمیل میں. اگر دنیا کے اندر اپنے خواہش کو روک لیا, گناہوں سے بچ گیا, عزت کی حفاظت کر لیا, تو دیکھیے اللہ کیسی بیوی عطا فرمائے گا. سورہ رحمان میں اللہ نے بیان کیا فیہن قاصرات الطرف, جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جو آپ کے سامنے اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی ہوں گی, سر اٹھا کے نہیں بول سکتی ہے جیسے دنیا کی بیویاں جھگڑا کرتی ہیں اور چیختی ہیں چلاتی ہیں. ادب کے ساتھ آپ کے سامنے نظریں جھکائے ہوئی ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اللہ اکبر, کیا بتایا اللہ نے, لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, کسی انسان یا کسی جنات نے انہیں ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا. ایک دم ورجن, ایک دم اوریجنل مال اللہ رب العالمین عطا فرمائے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, نہ کسی انسان نے اسے دیکھا ہوگا, نہ ٹچ کیا ہوگا, نہ کسی جنات نے ٹچ کیا ہوگا. اور سنیے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, ان 2 جنتوں کے علاوہ اور اللہ 2 جنت دے گا, اور 2 باغ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. اور ان جنتوں میں کیا ہوگا, فیہن خیرات حسان, ان جنتوں میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. آدمی دنیا کے اندر اللہ کے قانون کو زیادہ تر انسان عورت کے پیچھے ہی توڑتا ہے اور عورت کے پیچھے ہی اپنے آخرت کو برباد کرتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دنیا کے اندر صبر کر لیے, اللہ جنت میں ایسی عورتیں, ایسی نیک اور ایسی خوبصورت عورتیں دے گا, بڑی گوری چٹی عورتیں. دیکھیے ابھی میں بتلاتا ہوں سورہ واقعہ میں, یہ پورا 27ویں پارہ کی جو آیت اٹھائیے اللہ نے آپ کو لالچ دیا ہے, تڑپ رکھیے اس کو پانے کے لیے. کیسی عورتیں ہوں گی, اور مومن مردوں کا ٹھکانہ جس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, رات کو جگ رہے ہیں, اللہ انعام کیا دے گا, اللہ ریوارڈ کیا دے گا. اللہ کہتا ہے علی سرر موضونہ, جنت میں جب یہ جنتی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تخت عطا کرے گا. تخت, بادشاہوں کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں, عربی میں سریر بولتے ہیں. ہاں, تو اللہ تعالیٰ ایسا تخت دے گا جو یاقوت, جواہرات, لال اور ہیرے سے ایک دم مزین ہوگا, ایک دم چمچماتا ہوا تخت. متکئین علیہا متقابلین, جو جنتی ہوں گے سب ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین, آمنے سامنے سب بیٹھے ہوں گے. تخت مل گیا, تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہیں.
تو پھر دور چلنا چاہیے. لوگ دور چلاتے ہیں نا, بیٹھے ہیں تو 4 آدمی بیٹھے ہیں تو کچھ دور چل جائے, اللہ تعالیٰ دور چلائے گا کل جنت میں. کہا یطوف علیہم ولدان مخلدون, 9 عمر بچے اپنے ہاتھ میں شراب کا گلاس لے کر کے پھرتے پھریں گے, کہیں گے کہ پی لیجئے, آپ پی لیجئے. اور ایسی شراب اللہ کہتا ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, جس شراب کو پینے کے بعد نہ سر میں درد ہوگا اور نہ ہی انسان کی عقل زائل ہوگی. شرابن طہورا, ایک دم پاک اور صاف. ختامہ مسک, سل پیک شراب اللہ رب العالمین پلائے گا. لیکن کسے؟ جس نے دنیا کے اندر نہیں پیا ہوگا. اگر دنیا کے اندر شراب پی لیا تب تو ختم. صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے رسول فرماتے ہیں من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الآخرہ. من شرب الخمر فی الدنیا ومات لم یشربها فی الآخرہ. جو آدمی دنیا کے اندر شراب پیتا ہو اور پھر وہ مر جائے, توبہ کر لے, اللہ اس کی توبہ تو قبول کر لے گا اور جنت میں وہ چلا جائے گا. لم یشربها فی الآخرہ, اللہ اس کو جنت میں شراب نہیں پلائے گا. اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ تو ایسی شراب, پاک اور طاہر شراب, یہ چھوٹے 9 عمر بچے ایک دم آپ کے سامنے شراب پیش کریں گے اور مزے سے آپ شراب پئیں گے. اب شراب کے ساتھ چکھنا بھی چاہیے, ہے نا؟ چکھنا چاہیے کہ نہیں؟ ارے بولیے بھائی, چکھنا چاہیے نا. شراب کا دور چل رہا ہے تو چکھنا چاہیے. تو لیجیے, اللہ چکھنا بھی دے گا وہاں پر. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ, اور شراب کے ساتھ ساتھ جو پھل آپ چاہیں گے وہ پھل ملے گا. آپ بولیں گے نہیں پھل نہیں, ہمیں میٹ کا چکھنا چاہیے. اللہ کہے گا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, جو لو یہ چڑیے کے گوشت کھاؤ, یہ تمہارے لیے چڑیے کے گوشت کا چکھنا ہم نے رکھا ہے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. دیکھیے منظر کیا, چکھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا. اب چکھنا دے دیا, شراب پی لیا, پوری طاقت آ گئی, جوانی آ گئی, تو جوانی بجھانی بھی ہے. اللہ رب العالمین اس کے آگے بیان فرماتا ہے وحور عین, اور اللہ تبارک و تعالی بڑی آنکھوں والی حوریں انہیں عطا کرے گا. ایسی آنکھیں جیسے موتی کے دانے ہوں, کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسا لگے گا کہ موتی کے دانے ہوں. موتی کے دانے سے مراد مفسرین نے لکھا ہے ایک دم نہایت گورا رنگ ہوگا. رنگ ایک دم گورا, یعنی بھدا نہیں. ایک رنگ ہوتا ہے جو لال ہوتا ہے, بھدا نظر آتا ہے, ویسا نہیں, یعنی جاذب نظر رنگ ہوگا. اور بال ایک دم کالا ہوگا, ایک دم کالا بال والی, انتہائی بال کالے ہوں گے اور نہایت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ حوریں عطا فرمائے گا. اور کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر آدمی معاشرے میں رہتا ہے تو بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں سنتا, بری باتیں سنتا, گالیاں کھانی بھی پڑتی ہیں. لیکن جنت میں ان سب چیزوں سے محفوظ رہے گا. اس کے آگے اللہ نے کہا اسی سورہ واقعہ کے اندر لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما, نہ اس میں لغو اور بیکار باتیں سنیں گے, نہ ہی گالی گلوچ سنیں گے. فی صدر مخضود, اور سنیے کیا کیا سنیے. یہ تو صرف نمونہ اللہ بتلا رہا ہے, ورنہ کیا چھپا کے رکھا ہے میں نے بتایا تھا. اللہ نے کیا چھپا کے رکھا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ تو صرف اس کا ایک ادنا حصہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مومنوں کے لیے کیا کیا رکھا ہے. اللہ کہتا ہے فی صدر مخضود, تہ بتہ کیلے میں ہوں گے, وطلح منضود, فی صدر مخضود, بغیر کانٹے, سدرا بولتے ہیں بیر کو, بغیر کانٹے والے بیر میں ہوں گے. وطلح منضود, تہ بتہ کیلے میں ہوں گے. وظل ممدود, پھیلے ہوئے سائے میں ہوں گے. وماء مسکوب, اور پانی کے جھرنے میں ہوں گے. آپ کو نہانے کے لیے پانی کا جھرنا بھی ملے گا جی. وفاکہۃ کثیرہ,
بہت سارے میوے اور فروٹس ملیں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، دنیا میں پھل خرید کے لاتے ہیں، کھاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کہے گا آپ کے ٹیبل پہ جنت میں میوہ رکھا ہوا ہے، کھاتے جائیے کھاتے جائیے، جو کھانا ہے، جو میوہ، جو پھل، جو فروٹ کھانا ہے آپ خواہش کیجیے، سامنے آ کے حاضر ہو جائے گا، کھائیے گا، ختم ہی نہیں ہوگا، ختم ہی نہیں ہوگا۔ ولا ممنوعہ، دنیا میں اگر زیادہ کھا لیے تو ماں چلانے لگے گی، ممی ابے پورا کھا جائے گا آج ہی، کل کے لیے بھی چھوڑ دے۔ اللہ کہتا ہے ولا ممنوعہ، وہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں، نو بندش، ایک دم کھلی اجازت ہے۔ وفرش مرفوعہ، آپ کے لیے بہترین قالین بچھائے ہوئے ہوں گے۔ انشاء، اس کے آگے اللہ نے پھر حوروں کا ذکر کیا، بار بار اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے، انشأناہن انشاء، ہم جو ہے ان جو ہے خوبصورت عورتوں کو پیدا کریں گے، فجعلناہن ابکارا، اور ان سب کو کنواریاں بنائیں گے، ایک دم کنواری عورتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ عرباً اترابا، عرباً جو شوہر سے بہت پیار کرنے والی ہوں گی، جو بیویاں جن حوروں سے اللہ شادی کرائے گا، حوروں سے جو اللہ شادی کرائے گا، یا جن بیویوں سے اللہ شادی کرائے گا، دنیا کی بیویاں بھی سب باقرہ ہو جائیں گی، سب ورجن ہو جائیں گی، اور جنت میں جو ہوں گی وہ سب بھی باقرہ ہو جائیں گی، اور سب اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو جائیں گی۔ دنیا کی بیوی بھی ہوگی اور جنت کی بیویاں بھی ہوں گی، لیکن وہاں پہ جلن نہیں ہوگا، وہاں پہ جیلسی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ تو جہاں دوسرے کی بات کر دیجئے، گھر میں پورا کا پورا بات کر کے دیکھ لیجئے، اگر کچن میں ہے تو پھر آپ کی چھٹی ہو گئی، ہے نا، دوسری کا نام لیے کہ بس گئے۔ لیکن جنت میں دنیا کی دو بیوی ہوگی، اور حوریں تو اللہ رب العالمین کئی ساری عطا کرے گا، لیکن وہاں پہ جلن نہیں ہوگی، وہاں پہ جلن نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ بھی خود ایک پر ایک ہوں گی۔ دنیا کی بیویوں کو اللہ اتنا خوبصورت بنا دے گا کہ دوسروں کو دیکھ کر کے اس کے دل کے اندر جلن ہوگی ہی نہیں، جلن کو اللہ پہلے ہی نکال دے گا، پہلے ہی اللہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی نکال دے گا، سب خوش و خرم رہیں گے، بڑی پیار کرنے والی ہوں گی۔ عرباً اترابا، اور بوڑھی بھی کوئی نہیں ہوگی۔ تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی سوچتا ہے، اگر مرد تھوڑا جوان ہے تو سوچتا ہے کہ کیا بیوی بوڑھی ہوگی، تھوڑی جوان رہتی تو اچھا ہوتا۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری عورتوں کو جوان ہی رکھے گا، اور سارے مرد جوان ہی رہیں گے۔ میں نے بتایا تھا حدیث، سب 33 کے ہو جائیں گے، اور کوئی چھوٹا نہیں رہے گا۔ ابھی یہاں پہ 5 فٹ سے 5.5 فٹ، 6 فٹ، 6.5 فٹ کے ہوتے ہیں، اور جنت میں جب جائیں گے تو کتنے بڑے ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 2840 پر، ایک اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کل من يدخل الجنہ علی صورت آدم وطولہ 60 ذراعا، آدمی جب جنت میں جائے گا تو آدم علیہ السلام کی جو صورت تھی ان کی شکل پہ جائے گا، اور 60 ذراع لمبا، 60 ہاتھ لمبا اس کا، یعنی اس کی قد ہو جائے گی، 60 ہاتھ اس کی قد بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر، اتنا لمبا انسان ہو جائے گا، ایک دم خوبصورت ہو جائے گا، داڑھی مونچھ کچھ نہیں ہوگی، ایک دم اسمارٹ لگے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بیان کیا ہے کہ ہم جو ہے اس جنت کو پانے کے لیے محنت کریں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے، اور جو بھی اس دنیا کے اندر کام ہو سکتا ہے اس کو کر کے، نیک عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ رب العالمین راضی ہو گیا تو بس ہمارا بیڑا پار۔ اس لیے ہمیشہ انسان کی، مومن بندے کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس کا رب کیسے راضی ہو جائے۔ رب راضی ہو گیا تو اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے دنیا کیا ہے؟ دنیا میں آپ آئے ہیں، ہر شخص اس دنیا سے چلا جائے گا، کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا، کچھ نہیں جائے گا آپ کے ساتھ، آپ کا عمل، نیک عمل آپ کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے اس نیک عمل کی کوشش کیجئے، اور ہمیشہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیے، آخرت کو ترجیح دیجیے۔ دنیا میں پریشانی ہو کوئی بات نہیں، دنیا میں پریشان، اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھ لیجیے۔ میں کیا بتاؤں، اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی، کتنی سادہ زندگی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی زندگی کیسی تھی، اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتے کہ قرضہ ہو جاتا، بلکہ لگاتار 2 دن ما شبع آل محمد
یومین متتابعین من خبز شعیر، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آل محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی بیویاں لگاتار 2 دن پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں کھا پاتے تھے۔ حالانکہ مال، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال نہیں آتا تھا، مال بے تحاشا آتا تھا، مال غنیمت ملتا تھا، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ اتنا کرتے تھے، اپنے بارے میں نہیں سوچتے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ روزے سے 1 لاکھ درہم ان کو ملا اور 1 دن میں پورے شہر کے غریبوں میں بٹوا دیا، 1 درہم بھی اپنے لیے نہیں رکھا کہ افطاری کا انتظام کر سکے۔ تو یہ جذبہ یہ کیوں تھا؟ یہ جنت کو پانے کے لیے تھے۔ یہ عثمان غنی کو دیکھیے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ عثمان غنی، اللہ کے راستے میں پیسے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، 5.5 کلو سونا اگر عثمان غنی نے لا کے حاضر کر دیا۔ اللہ اکبر، 5.5 کلو سونا، اندازہ لگائیے۔ اللہ نے جتنا مالدار بنایا تھا عثمان غنی کو، اتنا ہی بڑا دلدار بھی بنایا تھا۔ دل ہونا چاہیے۔ یہ کیوں؟ جنت کو پانے کے لیے اللہ کے رسول نے اسی لیے تو خوشخبری دیا ہے، عثمان جا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اگر عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہیں بھی کرے گا پھر بھی اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ کیوں جنتی قرار دیا؟ اتنی خوشخبری کیوں دی؟ عثمان غنی کی سیرت کو پڑھیے، کبھی موقع ملے گا تو عثمان غنی کی سیرت بیان کروں گا، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ایسا انسان ہو سکتا، ایسا انسان ہو سکتا۔ جب اللہ کے رسول نے آواز دیا، فوراً سب سے پہلے آیا عثمان غنی، اللہ کے رسول ہم ہیں، میں اللہ کے راستے میں دوں گا، یا اللہ میں تعاون کروں گا، میں ہیلپ کروں گا، سب سے آگے بڑھ کر کے آتے تھے۔ یہ جذبہ کیوں تھا؟ اسی جنت کو پانے کے لیے تھا، اسی جنت کو پانے کے لیے تھا۔ بیر روما کو خرید کر کے، بیر روما کو خرید کر کے صدقہ کیوں کیا؟ اسی جنت کو پانے کے لیے۔ تو یہ تڑپ ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے جنت کو پانے کا ہمارے اندر۔ اللہ ہم سب کے اندر جنت کو پانے کا جذبہ پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے سورہ واقعہ کے اندر، اور بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں، اس مسئلے کی وضاحت میں کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو پاک لوگ ہی چھوئیں گے۔ پاک لوگوں سے مراد، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو لوح محفوظ میں قرآن کو چھوتے ہیں، وہ فرشتے مراد ہیں جو قرآن کو لکھا کرتے تھے اور قرآن کو چھوتے تھے، وہ فرشتے مراد ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 3-4 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بے شک بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا حائضہ عورت قرآن کو پڑھ سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، لیکن بغیر چھوئے ہوئے۔ بغیر چھوئے ہوئے۔ حضرت شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہ ہے فتویٰ ہے، شیخ ابن باز کا بھی فتویٰ ہے، شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے، شیخ صالح المنجد کا فتویٰ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے مجموع الفتاویٰ کے اندر۔ ان سب لوگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی جنوبی ہو وہ آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا، نہ ہی قرآن بچوں کو پڑھا سکتا، نہ ہی قرآن چھو سکتا ہے۔ البتہ حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، کہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے۔ انہوں نے حدیث کی روشنی میں لکھا ہے الواجب علی من اصابته جنابہ ان یغتسل قبل ان یقرأ القرآن لأن قراءة القرآن على الجنوب حرام على القول الراجح، کہا کہ جو آدمی جنوبی کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو، ناپاک ہو جائے مرد، تو قرآن پڑھنے سے پہلے وہ غسل کر لے۔ شیخ ابن باز نے کہا ہے کہ اس لیے کہ اس کے لیے غسل کرنا آسان ہے، ابھی اگر ناپاک ہوا ہے غسل کر لے گا، اس کے لیے آسانی یا مشکل نہیں ہے، اس لیے وہ غسل کر کے قرآن کو پڑھے گا۔ لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے اما الجنب فلا یمس المصحف، جنبی آدمی مصحف نہیں چھو سکتا ہے، ولا یقرأ القرآن ولا يعلمه الطلاب، نہ پڑھ سکتا ہے نہ بچوں کو پڑھا سکتا ہے جب تک کہ غسل نہ کر لے۔ البتہ حائضہ عورت کے بارے میں کہا شیخ بن باز نے یجوز للحائض والنفساء قراءۃ القرآن، حائضہ اور نفسا جو حالت نفاس میں ہو یا جو حیض کی حالت میں ہو، وہ عورت قرآن صحیح قول کے مطابق پڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ کسی بھی حدیث کے اندر
قرآن پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی ہوئی ہے، البتہ بغیر مصحف چھوئے ہوئے پڑھے گی، ولیکن بدون مس المصحف، جو قرآن کا نسخہ ہے قرآن کے نسخے کو نہیں چھوئے گی، بلکہ قرآن اگر سامنے رکھے اور کوئی دوسرا آدمی قرآن کا ورق پلٹتا ہے تو پڑھ سکتی ہے، یا ہاتھ میں کچھ لپیٹ کر کے، یہ کہا کہ کچھ ہاتھ میں وَلَهُمَا أَن يُمْسِكَاهُ بِحَائِلٍ، کسی چیز کسی پردے کے ذریعے سے اگر جو ہے قرآن کے ورق کو پلٹتی ہے تو انشاءاللہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہے، یا پھر آج کے زمانے میں موبائل ہے، موبائل کے اندر قرآن ہے تو موبائل کے اندر قرآن دیکھ کر کے حائضہ اور حالت نفاس میں عورت قرآن کو پڑھ سکتی ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنا چاہیے اور قرآن کو حفظ جاں بنانا چاہیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفت کو ذکر کیا ہے اسی صورت کے اندر، والاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کیا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ اول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ازلیت یعنی سب سے پہلے اللہ ہی ہے، اللہ ہی تھا، اللہ ہی ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین، اس سے اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اور اللہ آخر ہے، اللہ کے بعد کچھ نہیں ہوگا، یعنی آخر بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اور وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، اے اللہ تو ظاہر ہے، اللہ کے اوپر کچھ نہیں ہے، اللہ سے اوپر کچھ کوئی چیز نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، اور اللہ تو باطن ہے، لیس دونک شیء، اے اللہ تیرے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے، یعنی اندر کی سب سے نیچے کی چیز کو بھی تو جانتا ہے، یہ مطلب ہے، یعنی اللہ رب العالمین اوپر نیچے اور آگے پیچھے ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، پورے مخلوقات کا احاطہ کیے ہوا ہے، ہر چیز سے اللہ باخبر ہے اور ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ پوری دنیا، ان العوالم کلها فی قبضۃ یدہ کخردل فی ید العبد، کہ یہ پوری دنیا اللہ کے ہاتھ میں ویسے ہی ہے جیسے انسان کے ہاتھ میں ایک دانہ، ایک رائی کا دانہ جیسے ہو، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ پوری دنیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز کا احاطہ کیے ہوا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سے آدمی کو ڈرنا چاہیے، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ فرماتا ہے، لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ اللہ اتنا قادر المطلق ہے کہ اس سے لوگ ڈرے۔ لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کا دل اللہ کے ڈر سے خوف کھائے۔ وما نزل من الحق، اور جو قرآن نازل ہوا اس کی آیتوں کو پڑھ کر کے لوگ ڈر جائیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کا دل بہت سخت ہو گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ آدمی کا دل اگر مردہ ہو جائے تو اس کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر آدمی کرے، انسان کا مردہ دل زندہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کا مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3، صدقہ کرے، صدقہ کرنے سے اللہ رب العالمین دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور باتیں بھی اور بھی تھی، انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تھوڑا سا اور چلیے تھوڑا سا اور چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر دے، اور جو باتیں ہم سنیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ کا دل مردہ ہو جائے، آدمی کا دل سخت ہو جائے تو کیسے دل کو نرم کریں؟ آج دیکھیے ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، کیوں نہیں بہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ دعائیں ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتی، قرآن پڑھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے اندر بیان فرمایا، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُكُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو ہم نے کتاب دیا تھا لیکن انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا اور مدت عرصہ زیادہ ہو گیا، مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل
سخت ہو گئے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے خوف کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل سخت ہے اس کو نرم کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے۔ ارے رونا نہیں آتا ہے، رونے والا منہ تو بنا سکتے ہیں نا، اللہ کے سامنے رونے والا منہ تو بنائیے کہ اللہ رب العالمین رحم کرے گا کہ میرا بندہ رو رہا ہے۔ تو یہ جی دعائیں وہی میں بول رہا ہوں، جو دعائیں ہوتی ہیں، اگر آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے ہیں، کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آپ یاد کیجئے، اللہ کا ڈر کیجئے اور آخرت کو یاد کیجئے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو یاد کیجئے، قیامت کے منظر کو یاد کیجئے۔ آدمی اس کو یاد کرتا ہے، اللہ کی قسم آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں کہ کیا اللہ کیسے جو ہے کیا کرے گا ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ہم اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں کہ اے اللہ ہمیں قیامت کی ہولناکی سے بچا لے، اے اللہ اپنے سامنے کھڑا ہونے سے بچا لے، اے اللہ اپنے سامنے سوال ہونے سے بچا لے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر سوال کر دے گا تو آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اگر پوچھنے لگے کہ ایسا کیوں کیا، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اپنے دل کو نرم کیجیے، آنکھوں میں آنسو لائیے، اللہ کے سامنے روئیے اور گڑ گڑائیے۔ اور یہ 3 طرح سے حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف۔ اور دوسری چیز قرآن پڑھیے، قرآن کا معنی سمجھیے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگوں نے گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ قرآن نہیں پڑھنا، نہیں سمجھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ارے جاہل، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ قمر پڑھیے، آیت نمبر 16، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، 4 جگہوں پر 16، 22، 32، 40، 4 جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو ایک دم آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، کوئی اس سے سبق حاصل کرنے والا؟ اور یہ جاہل مولوی قرآن سے لوگوں کو روکتا ہے، کیونکہ یہ روکتا اس لیے ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو جا بجا اللہ نے شرک سے منع کیا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگنے سے منع کیا ہے، یہ رک جائیں گے، پھر ہماری دکان بند ہو جائے گی۔ تو اللہ نے آسان بنایا ہے، قرآن کو پڑھیے اور قرآن کو سمجھیے اور قرآن پڑھ کر کے اپنے دل کو نرم کیجیے۔ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ کے ذریعے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں، ان چیزوں کا اہتمام کیجیے اور اللہ کی جنت کے لیے دوڑ لگائیے اور اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ اگر اللہ کا تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، تو اللہ رب العالمین دیکھیے کتنا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ چلیے ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اسی صورت کے اندر، سورہ واقعہ، سورہ حدید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورہ حدید ہے، سورہ حدید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس لیے کہ ساری برائیوں کے خاتمے کا سب سے پہلا اور بنیادی ذریعہ اللہ کا تقوی ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے وہ برائی کے قریب جا ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کئی حدیثیں سنی ہوں گی، صحیح بخاری کی روایت، ایک آدمی اپنی چچیری بہن کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے پاس پہنچا اس نے کیا کہا، یا عبداللہ یا اخی اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحق، اے میرے بھائی اللہ سے ڈرو اور اس سل کو اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر اس کو مت توڑو، ہماری عزت کو تار تار مت کرو۔ اس باز آ گیا، اللہ کا ڈر، اس کے اللہ کا نام آیا، اللہ کے ڈر سے وہ گناہوں سے توبہ کر۔ عبداللہ بن مبارک، عبداللہ عالمیان للذین آمنوا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں۔ ایک مرتبہ ایک گھر کے اندر چوری کرنے کے لیے گئے، گھر کے اندر چوری کرنے جا رہے ہیں، گھر سے قرآن کی آیت کی آواز آ رہی ہے اور پڑھنے والا پڑھ رہا علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کا دل اللہ کا نام سن کر کے ڈر جائے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں الوقت، وہ وقت آ گیا، اور فوراً توبہ کر لیا اور توبہ کیا، ایسی توبہ کیا کہ دنیا کا سب سے
عظیم محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری وغیرہ کے اساتذہ میں یا ان کے شیوخ کے شیوخ میں آتے ہیں، تو اتنے بڑے محدث بن گئے۔ گناہوں سے توبہ، اللہ کا تقوی آ جائے گا، دنیا سے برائی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر آدمی کے اندر تقوی ہو، ایمان ہو، تین چیز اللہ نے کہا، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کا تقوی ہو اور رسول پر ایمان ہو، تو اللہ ریوارڈ میں کیا دے گا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہارے اوپر ڈبل رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہ، ڈبل رحمتیں، ڈبل ثواب، ڈبل اجر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تمہارے لیے پہلا انعام، اللہ تمہیں ڈبل اجر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، دوسرا انعام، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نور پیدا کرے گا۔ جب کل قیامت کے دن آدمی جائے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یوزع الصراط، پل صراط رکھا جائے گا، ہر انسان کو اس پل صراط سے پار کرنا ہوگا۔ اندھیرا، تاریکی ہوگی، وہاں پر انسان کو روشنی کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے قیامت کے دن اس اندھیرے میں روشنی پیدا کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ دوسرا ایوارڈ۔ تیسرا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، تو اللہ ڈبل اجر دے گا۔ ایک حدیث سن لیجئے، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل اجر دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کتاب الایمان، حدیث نمبر 154، 150 پہ 4، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة یؤتون اجرهم مرتين، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثة یؤتون اجرهم مرتين، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دیتا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ رجل آمن، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ، ایک وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہو، یہود و نصارہ میں سے ہو، جو اپنے نبی پر ایمان لائے، یہودی ہے موسیٰ پر ایمان رکھتا ہو، عیسائی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو، ثم ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مل گئی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اللہ اکبر۔ اگر کرسچن یا جوز، اگر یہودی ایمان لاتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک ان کے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں ڈبل اجر دے گا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پائے، وَاتَّبَعَهُ، اور وہ عیسائی اللہ کے نبی کی اتباع کرے، وَصَدَّقَهُ، اور اللہ کے رسول کی تصدیق کرے، تو اگر کوئی عیسائی یا یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ یہ پہلا انسان ہے۔ دوسرا، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، دوسرا وہ غلام، کسی آدمی کا غلام ہے جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کا بھی حق ادا کرتا ہے، اپنے مالک کے بھی حقوق کی ادائیگی کرتا، اور جیسے وقت ہوتا ہے نماز پڑھنے کا فوراً اللہ کی عبادت کے لیے چلا آتا ہے۔ اگر آپ جیسے کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، آپ اس کمپنی کے مالک کی خدمت کرتے ہیں، جیسے ہی نماز کا وقت ہو آپ فوراً اللہ کی عبادت کر لیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا غلام جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا حق ادا کرے، اللہ اسے ڈبل اجر دے گا۔ اور تیسرا جس سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے اور ہم سب کے لیے بھی ہے، وہ تیسرا آدمی کہا، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ، وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، وہ اس کو اچھے سے کھلائے پلائے، وَيُعَلِّمُهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، پھر اس کو اچھے سے تعلیم دے، ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا، اور اس کو ادب سکھائے، خوب اچھے سے ادب سکھائے، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ اگر ایسی لونڈی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کو تعلیم دینے کا حکم دیا کہ لونڈی کو تعلیم دے اور اس سے شادی کر لے آزاد کر کے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی پڑھی ہوئی نہ ہو تو اپنی بیوی کو بدرجہ اولا تعلیم دینا اس کے لیے ضروری ہے، اور اگر وہ اپنی بیوی کو تعلیم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا۔
تو اگر کسی کی بیوی نہ پڑھی ہو تو یہ نہ سوچے، یہ اس کو جو ہے تانا نہ دے، اس کو نہ کوسے کہ جاہل، ایک دم جاہل ہے، گنوار ہے، نہیں، اس کو سکھائیے، آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ ایک لونڈی کو سکھانے میں اللہ تعالیٰ اجر دے گا، تو کیا ہم جیسا کہ امام بخاری نے کتاب العلم کے اندر نقل کیا ہے کہ اگر آدمی اپنے اہل و عیال کو تعلیم دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پہ بھی اس کو ویسے ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، آپ سمیٹ لیجئے نیکیوں کو، جہاں نیکیاں آپ کو کرنے کا موقع ملے آپ اللہ کے لیے اس میں حصہ بڑھ چڑھ کر کے لیجئے، اور آخرت کی کامیابی کو ترجیح دیجئے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اللہ کہتا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت سب سے بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے عملوں کو قبول فرمائے، ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے والدین کے گناہوں کی بخشش فرمائے، ہمارے والدین کی قبر میں اگر زحمت ہو تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے بدل دے، اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔